اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں۔ ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے۔ ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے، اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں: زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو۔ 3 چیزیں: دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو۔ یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر، لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے،
رضا کا قلم اسی طرح سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا۔ جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے، فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی، وہ خود گھٹ گیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے۔ اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے، یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا۔ جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا ہے۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہوں۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ
بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تم پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا۔ اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے، وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا، پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے۔ تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا، یہ دستور ہے۔ آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے، یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے، 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا۔ عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے، آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی۔ کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے،
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک چراغ بجھایا نا، ایک چراغ بجھایا ہے، اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا۔ مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی، جو بہت بولتا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا، اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے۔ ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے؟ نعرہ ہے عشق محبت، یہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں، عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر۔ آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں، اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ، سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک یہ کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں، یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے۔ اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو،
کہ حضور پاک کا جلسہ ہے, حضور پاک کا نام ہے, اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا, کبھی تو نظر عنایت ہوگی. تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو, مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے, بہت برائیاں کر رکھی تھیں حضور پاک کی شان میں. جادوگر, ساحر, شاعر, مجنون, نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا. ایک بڑا شخص تھا مکہ میں, اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ, مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے, سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو, توجہ. حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف, تاریخ میں بتا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ, ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا, جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے, توجہ, تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں, ارے جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی, جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, آسمان پہ. 14ویں رات تھی, چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. یہ معجزہ پتا ہے آپ کو, شق القمر کا معجزہ, چاند آدھا ادھر آدھا ادھر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا. اس کے بعد سنو, اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے, میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں, آپ خود ہی بتا دیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز. ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا. کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے. حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے. حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے, تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے, تیری معذور بیٹی ہے, اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے, اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے. جا, اللہ نے اسے شفا دے دیا. بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے, اور یہ مکہ میں ہے. باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا, حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا. جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار. عزیزان گرامی وقار, یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک عمیر بن وہب شخص تھے, توجہ چاہتا ہوں. یہ عمیر بن وہب کون ہے؟
جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا، عمیر بن وہب۔ پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو صفوان۔ یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا۔ عمیر بن وہب سے کہتا ہے، اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی۔ آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر، محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ بس خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا، اور پھر مال بھی دوں گا، اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالیاں آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش، جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو۔
باہر کھڑا کر کے رکھے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی ہے آپ کے پاس, ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں؟ بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں, جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں. آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں. انشاءاللہ. تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے. انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ, اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے, زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے. حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری, جس میں کپ کپی آ گئی, اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو. مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر, اور کیا کہا تھا خذو ھذا الکلب, پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے گلے لگا لیا, سینے سے سینہ لگایا, اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں, تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا, لیکن تم گواہ ہے نا آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے, حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیزوں یہ بات سمجھ کر کے چلو جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی. ایک بار ایسا بھی ہوا, ابھی میں نے شروع میں کہا تھا وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں. میرے عزیزوں مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی, بت بولنے لگ گیا, اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے, وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے, کہیں سے پائپ لگا رہا ہے, لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات. لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہاں بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں, پیڑے بھی کھاتے ہیں. مکہ میں ایسا ہوا تھا. ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی, دودھ نہیں پی رہی تھی, سیدھے بات کر رہی تھی. بات کر رہی ہے, معمولی بات نہیں ہے. پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے, اور وہ بھی حضور کے خلاف. نعوذ باللہ, حضور کے خلاف بات کر رہی ہے. اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا سب سے بڑی دلیل تھی. جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا, آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا. سب کو جمع کیا,
आओ देखो मोहम्मद की हकीकत हमारा खुदा बता रहा है। जो भी आता लोग जमा होते वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ। माअज़ल्लाह हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी, पत्थर की मूरत। सब आए। अब सहाबा जो थे ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई, ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया है मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए। अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज फैल जाए, और सब देखने के लिए आ गए, सब जमा हो गए। और उनकी तो ईद थी, हमारी तो ईद है। खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, अब नहीं बोल रहा था। हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी ये मूरत। तो हुजूर ने उसको हाथ लगा कर कहा बोल लो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी, तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए, और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं है, हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है। मेरे अजीजों ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा इकराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि ये क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो। सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था। जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनार नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है।
آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے۔ جب وہ عیسائی پادری دربار میں، بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان، پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا، جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا، اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں۔ وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے۔ پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا۔ یہ بادشاہ کا کتا ہے، خامخواہ نہیں بھونکتا۔ پادری کسی کی نہیں سنا، پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں، ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بھرے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چھڑ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ ایسی ہیبت طاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت طاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مومنین کے۔ اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ عام کتا نہیں، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج کے دور کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوئی ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، اسلام کا وناش کر دیں گے، 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اے میرے عزیزوں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، وہ پہلے اپنی کھجلی مٹا کر کے دکھائیں۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں ہے، اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم سے بڑے بڑے بھی آئے اور سڑے سڑے بھی آئے، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، پتہ نہ جانے کتنے آئے، جن کے ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا 50 لاکھ لوگوں کے قاتل بھی ہمارے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، اسلام کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور 5 سال کی نشیڑی حکومتیں اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، وناش کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دے، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ یہ آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جائے گا ہم کتنے حوصلے والے، ہم کتنے جذبے والے اپنے نبی پاک کے لیے۔ میرے عزیزو آج تو لوگوں کو بات کرنے میں بھی دقت ہونے لگ گئی، سوچنے لگ گئے اگر حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس پر بات کروں کل کو کیس نہ ہو جائے، مقدمے ہو جائیں، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ اے نوجوانوں، ان سب مسائل کو کیوں سوچتے ہو؟ کیا تم نے بلال حبشی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ان کفار نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک ڈرم میں، جو لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، بلال حبشی کو دن بھر اس میں ڈال کے رکھتے تھے گرمیوں میں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، ایسے کہ کوئی سخت سے سخت آدمی بھی گل جائے گرمی سے۔ پھر شام کو نکالتے، پوچھتے بتا بلال تیرا خدا کون ہے؟ بلال حبشی کہتے میرا خدا اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کی جمی ہوئی یہ طاقت چند سالوں کی بات تھی،
कुफार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया ताकि दुनिया ये देखे जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, अंगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया है। नाम है मुस्तफा पर जो जख्म खाता है मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे। आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना वो कहां गया, लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती, किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बीच में रह गया, दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तुमने ये सोचा था कि मीडिया के ये दलाल तुम्हें हॉट कुर्सी पर बिठाकर इज्जत देंगे? अरे 4 दिन तुम्हें ये हॉट टॉपिक पर बिठाकर डिस्कस तो कर लेंगे, तुम्हारी आओ भगत कर लेंगे, लेकिन इनके दिन भी कितने हैं, इनके दिन भी कितने हैं, मौसम के दिन हैं। इनका हाल भी वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह है। हाँ, वो कुत्ता क्या सोचता है, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये सारी चीजों का हाल यही है। हुकूमत है तो इनको लगता है सब कुछ अपना है, अरे गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कुत्ता अकेला है। ये बात याद रखो, उनकी इज्जत बटोरने के लिए, उनकी जी हुजूरी के लिए तुमने धर्म बदल लिया, दीन बदल लिया, नाम बदल लिया, इज्जत वहां ढूंढते रहे। अरे नादान, एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया होता, एक बार हुजूर पाक को मोहब्बत से पुकारा होता, अल्लाह करीम पूरी कायनात के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देता। आज मैं एक दूर दराज का रहने वाला, लेकिन तुम्हारे यहां आता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि अजनबी है, कोई अजनबीपन नहीं है। पहली मर्तबा अगर से सिल्लीगुड़ी में खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये हंसे हंसे मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है, हमारी पुरानी मुलाकात है। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसने डाली है, कौन है जो तुम्हें अजमत मेरे लिए रखा हुआ है? तुम आंखें उठाकर मुझे मोहब्बत से देखते हो, हकीकत है या नहीं? आने के लिए मोहब्बत के साथ लोग खड़े हैं मुसाफे में मोहब्बत के लिए, इसलिए नहीं है कि जुब्बा टोपी की इज्जत है, इसलिए नहीं है हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आया है, नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो से ये बात समझ के चलो, देखा है उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो। इज्जत कमाना है,
हुजूर के आशिक, हुजूर की वफादारी, उनके दरबार की नौकरी। अब जमाना जैसा भी आए, हर नौजवान ये अज़म करके उठेगा, ये वादा करके उठेगा इंशाअल्लाह। आज के जलसे में अहद करके उठेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं जंग के मैदान में नहीं उतार रहा हूं, मैं तुम्हें मैदानी कत्ल क़िताल में नहीं उतार रहा हूं, बस उस मैदान में उतार रहा हूं जब जब नबी पाक की सुन्नतों को दुनिया खत्म करने की कोशिश करेगी, आसमान से जमीन से मदद आने के लिए इंतजार नहीं करोगे। हर घर से बच्चा निकलेगा, तुम जितने मेरे नबी की मुखालफत करोगे, मैं अपने हर बच्चे को हुजूर का आशिक बनाकर निकालूंगा। वाह वाह वाह, बेशक। हर बच्चा हमारे घर के अंदर मोहम्मद नाम का होगा और हुजूर पाक की सुन्नतों पर चलने वाला होगा। तुम कितनी दाढ़ियां निकालोगे, कितनी टोपियां छुपाओगे, ऐ मुसलमानों ये आज़म करके उठो, मेरे हर घर का बच्चा हुजूर की सुन्नतों का आशिक होगा, निकलेगा रास्ते पर। दुनिया कल को पुकार कर कहेगी, अरे ये सिल्लीगुड़ी की गलियां नहीं नजर आती, यहाँ तो मदीने की गलियों की खुशबू आया करती। ये आज़म लेकर के उठोगे, वाह, ये आज़म लेकर उठोगे और फिर तुम्हारे अंदर ये जोश और जज्बा खुद आएगा। तुम्हें सलमान अजहरी बनने की जरूरत नहीं, ये बनाया जाता है। ये बनने की जरूरत नहीं है, बनाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की नौकरी जिसने ले ली, उसके दिल से दुनिया का खौफ निकलता है, बेशक। वो दुनिया को नहीं देखता। इकबाल ने कहा है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, दोनों आलम की उसे परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करने वाला है, इस बात की फिक्र नहीं। मैं यहाँ बंगाल की सरजमीन पर बैठे हुए हर नौजवान से सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर हुजूर की मोहब्बत में तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हुजूर की अजमत के लिए तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज से ये अहद करेंगे ना, हुजूर ये पाक की मोहब्बत में हम तो गर्दन देने को तैयार है ना, जान उन पर निछावर करने को तैयार है कि नहीं? तो फिर हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं, तो कुछ बुराइयां और कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर के नाम पर जो गाने सुनने की आदत है, हम उससे तौबा करेंगे। जो फिल्मी गाने सुन करके सोते थे, जिसकी वजह से दिल में बुज़दिली आती है, निफाक आता है, गुनाहों की तरफ ले जाती है ये हरकतें। नौजवानों, तुम्हें जानबूझकर दुनिया इस नशे में डालती है, दिन भर गाने की धुन पर तुम नाचते कूदते रहो, तुम्हारे दिलों से अजमत निकल जाती है, खौफ बैठ जाता है। अब से ये अहद करके उठना, आज से जाऊंगा तो ये वादा करके जाता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो फिर दिल भी जवान रहेगा इंशाअल्लाह। 80 साल के भी हो जाओ, 90 साल के भी हो जाओ, हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मगर मौला तुम्हारा रौब लाखों के दिलों पर डाल कर रखेगा। हुजूर के लिए अपना कुर्बान करो, वफादारी करो, और जितनी कोशिशें ये मिटाने की हो रही, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाँ, ये सुबह क़यामत तक इसको रहना है। हमारा और तुम्हारा इम्तिहान आया हुआ है। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, मेरे नबी पाक की अजमत का कुछ नहीं होगा। उनकी तारीफ बोलने वाले तारों से भी ज्यादा है, हुजूर की तारीफ करने वाले सितारों से ज्यादा हैं, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में डासना का वो पाखंडी भौंकता था। कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना, ये किसने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सलामे आला तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता। हसन बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
جو حضور کی تعریف کرتے تھے وہ زندہ ہیں. شرف الدین بوصیری جنہوں نے کہا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آج بھی ان کا قصیدہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ شرف الدین بوصیری کا قصیدہ یاد ہے لوگوں کو. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آج بھی یہ جملے مشہور ہیں، لوگوں کو یاد ہیں. ابو جہل کیا بھونکتا تھا کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا بولتے تھے کسی کو یاد نہیں. یہ دلی لکھنؤ کے کتے کیا بھونکتے ہیں آج کیا کل بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا. کل آنے والی نسلوں کو اگر کوئی بات یاد رہے گی یہ یاد رہے گی. سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جان تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ نعت خوانی نہیں کرتے ہوں گے، سب نعت نہیں پڑھتے ہوں گے، چند لوگ ہی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں. اس کے باوجود 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں اپنے ہر مجمع میں یہ کہتا ہوں اور ناپتا بھی ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بچوں کو ہماری گستاخیاں یاد نہیں رہیں گی، حضور کی تعریف یاد رہے گی. ابھی ایک جملہ میں آدھا بولوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، یہ مجھے یقین ہے، یقین ہے اللہ کی ذات سے. کیا ہے؟ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بولیں گے، یہ ان کو یاد ہے. اور اگر صرف اتنا کہوں، سب سے اعلیٰ وہ اولا، کسی دوسرے کا نام آتا ہی نہیں، آئے گا بھی کیسے؟ ہماری ماؤں میں سے وہ دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے. سب سے بالا وہ والا. یہ جملے جو یاد ہیں بچوں کو بھی دے کر کے جاؤ، ٹرانسفر کر کے جاؤ، آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اب اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تیلا کھو سلام مصطفیٰ، رحمت تیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت کھو سلام، شمع بز میں ہدایت. شہریار ایرم تاجدار حرم، شہریار تاجدار حرم، نوبہار تیلا کھو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ. جن لوگوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے اور مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، میں جس طرح سے پڑھاؤں میرے ساتھ وہ نوجوان مل کر پڑھیں، اور جو آلریڈی بیعت ہیں مرید ہیں کسی بھی سلسلہ حقہ میں، وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں استغفر اللہ
استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر برائی سے بچتا رہوں گا الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھے میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ اس جلسہ پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے مالک و مولا رب ذوالجلال کا کفارہ بنا دے ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے مالک و مولا رب ذوالجلال احسن الخالقین قدیر و جبار خدا اس میں جتنے بچے جوان بوڑھے مرد خواتین جس طرح سے بھی حاضر ہوئے حاضری کو قبول کر کے یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کر دے جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتے عطا کر مولا کریم خدا رحم الراحمین ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما ان کی گودوں میں حسنین کریمین کے غلام پیدا فرما قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے محفوظ فرما رب کریم احسن الخالقین اس جلسے پاک کو جنہوں نے سجایا تو ان کی قبروں کو سجا دے مولا ان کی جنت میں محل عطا کر دے مولا کریم اس پورے علاقے کو امن و امان عطا کر دے اللہ ان مسلمانوں کے عقیدے عمل عزت آبرو جان سب کی حفاظت فرما زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں نظر بد حاسدین کے حسد اور جادو سحر سکلی اولوی سب سے محفوظ فرما دے اے کریم خدا بس ایک التجا ہے ہمارے ان ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے بچا دے مولا تو اپنا محتاج بنائے رکھ اے اللہ دین اسلام پر بھونکنے والوں کو عذاب میں گرفتار کر تیرے نبی کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے اے اللہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر رحم فرما دے غزہ کے شہیدوں کو تو قبول کر لے اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا دے دے غیب سے ان کی مدد نازل فرما ان کے دشمنوں کو زمین تنگ کر دے ان کے دشمنوں کو خاکستر فرما دے اے رب کریم غزہ کے نہتے مسلمانوں کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما مولا اخیر میں اتنی التجا ہے نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. ہمارے آپ کے اس علاقے کے حافظ غلام انور، حافظ انور جو ابھی بیمار ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا شفاء کلی عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما. بڑی محنت کیا اس جلسے پاک کو سجانے کے لیے، اے کریم خدا اس بیماری کو ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اے رب ذوالجلال ہم سب کو دائمی عافیت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی مصطفیٰ